جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوق آگہی گروپ کے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم نے اناؤنسمنٹ لگائی ہوئی تھی کافی دن سے کہ ہمارے آج کا جو لیڈیز کارنر کا موضوع ہے اس میں 5-6 پوائنٹس ہیں جن کو ہماری ایڈمنز جو ہیں وہ کور کرنے کی کوشش کریں گی، اور موضوع گفتگو بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں نے یہ سب لگا دیا ہے اوپر، اس کا پروگرام کی اناؤنسمنٹ لگا دی ہے، یہ سب کچھ میں نے اوپر لگا دیا ہے۔ تو میں آپ کے اور اپنی ایڈمنز کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتی، تو میں سب سے پہلے پنکی صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور یہ جو بھی ہمارے اوپر 1 2 3 4 5 6 پوائنٹس ہیں، ان میں سے کسی بھی پوائنٹ پر بات کرنا چاہیں تو وہ بات کریں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ محترمہ عرشی صاحبہ، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 1974 میں ہنگامے ہوئے تھے، اور ہنگامے ہوئے تھے یا کروائے گئے تھے، تو اب تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ تو میری آنٹی کا گھر تھا، تو ان کے گھر کو آگ لگا دی، اور ان کی کچھ چند دکانیں تھیں ان کو بھی جلا دیا، اور بس وہ لوگ پھر اپنی جان بچا کر، اس نے بچا کے اس شہر سے نکل گئے اور کہیں اور شفٹ ہو گئے کسی اور شہر میں، اور نئے سرے سے اپنی زندگی کا انہوں نے آغاز کیا۔ ظاہر اس کے لیے انہوں نے، ان کی جو بیٹیاں تھیں انہوں نے جابس کیں۔ ظاہر زیرو سے سٹارٹ لینا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عام احمدی کے اندر جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ اور بھی سوچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شاید ہم سچے تھے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، اور یہ ہم اللہ کی راہ میں ہم قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ جب سوچ جیسے ہی آتی ہے تو وہ جماعت سے اور گہرے طریقے سے جڑ جاتا ہے۔ میری ان آنٹی کی 4 بیٹیاں تھیں، سب نے جاب کی، اور جاب کرتے کرتے ان کی عمریں بھی ظاہر بڑی ہو گئیں۔ تو جو میری بڑی کزن تھی ان کی شادی جس بندے سے ہوئی وہ ان کی باپ کی عمر کا تھا، یعنی اس کے بچوں کی بھی شادیاں ہو چکی تھیں اس بندے کی۔ تو ظاہر ان کی زندگی بہت بری گزر رہی تھی، میری بہن کی نا، میری کزن کی۔ تو ظاہر ایک بے جوڑ شادی کیسے کوئی خوشی دے سکتی ہے۔ ان کی 3 اور بہنیں بھی تھیں جو گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئیں۔ میرے انکل آنٹی بھی فوت ہو گئے، تو ان میں سے جو میری ایک کزن تھی ان کو مطالعے کا شوق تھا، تو وہ مجھے کہتی تھیں کہ ہم نے تو کبھی اپنی کتابیں پڑھی ہی نہیں تھیں، اور میں یہ سمجھتی تھی شاید یہ لوگ جو اہل سنت ہے وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن جب میں نے اپنی بکس پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ اہل سنت ہمیں تو کافر کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری کتابوں میں جو لٹریچر ہے احمدیہ جماعت کا، اس میں صاف لکھا ہے کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ تمام نبیوں کا انکار کرتا ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سلسلہ تو احمدیہ قیادت نے شروع کیا سب سے پہلے، انہوں نے تو بعد میں ایسا کیا۔ تو وہ مجھے کہتی تھیں کہ انسان چاہے کہیں سے بھی ہو وہ رب کا شاہکار ہے۔ یہ جماعت کون ہوتی ہے؟ ہمیں اپنے حق میں استعمال کرنے والی، اور دوسرے انسانوں سے جدا کرنے والی، نفرت ڈالنے والی، اور زندگیاں تباہ کرنے والی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک ہی زندگی لے کر اس دنیا میں آئے تھے، ہم نے کیا دیکھا، اور اس جماعت میں ایسا کیا سرخاب کا پر لگا تھا جس کے پیچھے لگ کر ہم نے اپنی جوانی، اپنا پیسہ، اپنا وقت برباد کر دیا۔ بس آخر میں ان کا یہ سٹریس ہوتا ہے کہ اب ہم ایسی عمر میں ہیں کہ ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں، ماں باپ مر چکے ہیں، اگر ہم اس جماعت سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں تو ہمیں دفنائے گا کون، اب ہم جائیں تو جائے کہاں۔ آخر میں ایک شعر سے اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں کہ اپنے خون وفا میں نہائے ہوئے، زخم اپنے بدن پہ سجائے ہوئے، قاتلوں سے کہو اب نہ زحمت کریں، ہم صلیب اپنے خود ہیں اٹھائے ہوئے۔ بہت شکریہ۔ جی پنکی جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک واقعے کے ذریعے یہ بات واضح کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اندر رہتے ہوئے کبھی بھی گھٹن کا احساس نہیں ہوتا، اور شاید وہ یا سوچنے والے لوگ نہیں ہوتے، یا اتنا زیادہ انہوں نے ذہنی طور پہ چیزوں کو قبول کر لیا ہوتا ہے کہ انہیں گھٹن کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن عام طور پہ یہ احساس تب ہوتا ہے جب آپ کوئی کویسچن کریں، کسی معاملے میں اختلاف کریں، آپ کو کوئی کام پڑ جائے جماعت سے، یا کوئی اس قسم کی صورتحال ہو، تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے، ورنہ عام حالات میں تو ظاہر ہے آپ کو کیا اندازہ ہونا ہے۔ آپ کے پاس چندہ لینے کے لیے آئیں گی، آپ نے چندہ دے دینا ہے، اور آپ کو اجلاس میں بلایا جائے گا، وہاں چلے جانا ہے، بس دیٹس آل۔ اس طرح سے ہے سارا کچھ۔
لیکن گویا آپ ایک لمبی رسی سے بندھے ہوئے گھوڑے ہیں، اور جب وہ اپنی حد سے باہر جانے کی، جس حد تک رسی کی لینتھ ہے اس سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کھچ پڑتی ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں بندھا ہوا ہوں۔ ادروائز وہ آس پاس چل رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ بہرحال اب میں دعوت دیتی ہوں زاہدہ جی کو۔